میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی فکر کرو. کیا یہی ہے منہج سلف کہ تھوڑے سے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے اپنے عقیدے کا سودا کر دیں، اپنے ایمان کا سودا کر دیں؟ کیا یہی ہے مسلمان کہ جو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کی ہم مٹھائیاں کھاتے ہیں؟ کیا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جو زندگی بھر ان معبودان باطلہ سے ہمیں بچاتے رہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا کہ جو ہم کھاتے ہیں ان ٹائموں پر، ان وقتوں میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ اسلام نے حلال کیا ہے اس کو؟ ہم بغیر کچھ جانے بوجھے کھاتے پیتے رہتے ہیں. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد عفاينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جو کہ تنہا تمام کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، لہٰذا اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اس کے آخری نبی رحمت للعالمین، شافع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین کرام، اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا اور ہر قسم کی اچھائی اور برائی کا ہمیں علم دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے.
لہذا اسی کے پیش نظر جو ہمارے درمیان برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے آج ہمارے درمیان گناہوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یعنی آج ہم نے گناہوں کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ انشاءاللہ انہی چیزوں پر گفتگو ہوگی کہ ہمارے درمیان جو گناہ ہوتا ہے اور ہم دن بدن گناہ کو انجام دیتے ہیں، لیکن ان گناہ کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں اگر غور کیا جائے تو بڑی بڑی گناہ ہوا کرتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اسے گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کے اوپر، کہ آج ہمارے درمیان توحید کی کمی ہے۔ آج ہم صحیح طور پر توحید کو نہیں جانتے ہیں۔ توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، شرک اور معاشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بدعات و خرافات ہمارے اندر جنم لے رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ ہے توحید کو نہ جاننا۔ توحید کو لغت میں تو کہتے ہیں کہ یعنی واحد سے بنا ہوا ہے، واحد یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور اسی ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ایک اللہ کی معرفت کرانے کے لیے جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، اسی مقصد کے لیے آئے۔ اور اس مقصد کو اللہ رب العالمین خود کلام پاک کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام دنیا والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے تمام انبیاء رسول کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ہر امت میں ایک رسول، ایک نبی بنا کے بھیجا جو تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور شیطان کی پیروی، طاغوت کی راہ سے بچانے کے لیے ایک پیغمبر، ایک نبی بھیجا۔ سامعین، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صحیح طور پر توحید جانتے تک نہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو توحید بتانے کے لیے، اللہ کی معرفت کرانے کے لیے کیوں بھیجا؟ اس کی بھی دلیل اللہ رب العالمین سورہ زاریات کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کیوں ہم نے تمام انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر توحید بتانے کے لیے بھیجا؟ اس کی وجہ بتا رہا ہے کیونکہ انسانیت کا مقصد اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، سب کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، سب کا مقصد ہے شرک و معاصی سے بچنا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی شرک کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، بدعات اور گناہ کو معمولی سمجھا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے، اس دنیا کے اندر ہماری پیدائش سے پہلے، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام عالم انسانیت کو، جتنے بھی ابھی زندہ ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، تمام لوگوں سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام نسلوں کو، تمام انسانوں کو پیدا کیا اور ہم سے یہ عہد لیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق و مالک نہیں ہوں؟ تو تمام عالم انسانیت نے ایک آواز میں کہا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، ضرور بضرور تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پرورش کرنے والا ہے۔ سامعین، ہر ایک انسان نے اس بات کی گواہی دی، لیکن دنیا میں آنے کے اندر کوئی ہندو بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی یہودی بن گیا، ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے بن گیا، اور کوئی مسلمان ہونے کے باوجود بھی کوئی شرک میں مبتلا ہے، بدعات و خرافات کر رہا ہے، گناہ کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وجہ ہے کہ ہم نے توحید کو نہیں جانا ہے۔ آج ہم توحید سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، توحید کو ہم نہ سمجھنے کی وجہ سے بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، توحید کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دعوت کا مقصد دین اسلام کی طرف بلانا، یہ سب سے پہلے توحید ہی ہے۔ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب بھیجا ان کو دعوت توحید کے لیے، دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے،
یمن کی طرف بھیجا تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ تم سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، تو ان میں سب سے پہلے ایک اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا اور کلمہ شہادت کی طرف بلانا۔ جب اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا پرورش کرنے والا ایک ہے، تو اس کے بعد دیگر چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں کو بتانا۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی معرفت نہیں کرے گا، اللہ کو پہچانے گا نہیں، تو دنیا میں شرک میں مبتلا ہوگا، پتہ نہیں کتنے معبودان باطلہ بنائے رکھے گا۔ تو یہ ہے انسان کی دلدل میں دھنسنے کی سب سے پہلی دلیل ہے، اور انسان خسارہ و نقصان پہنچنے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں شرک و بدعت سے بچنا ہے اور توحید کو اپنانا ہے۔ جب ہم توحید کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہر گناہ سے بچیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کے حدیث میں فرمایا کہ تم لوگ 7 ہلاک کو برباد کر دینے والی گناہوں سے بچو۔ بہت ہی تاکید کے ساتھ کہا کہ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے لوگ، تم لوگ 7 ہلاک کو برباد کر دینے والے، تباہ کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، وہ 7 ہلاک کو برباد کر دینے والے گناہ کون سے ہیں؟ آخر وہ گناہ کون ہیں جو آج ہم کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا الاشراک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلی چیز جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ دوسری چیز ہے یعنی کہ سحر، جادو کرنا، جادو سیکھنا، یا پھر ان چیزوں کا استعمال کرنا۔ جیسے آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کوئی خواب دیکھ لیا یا پھر کسی کے پیسہ وغیرہ چوری ہو گیا، تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں جو جادوگری سے پتہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں گناہ ہیں، شرک ہے، حرام ہیں اور تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں میں سے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کی ناحق جان لینا جس کو اللہ نے پہلے ہی حرام قرار دے دیا ہے۔ اور ساتھ ہی کیا کہا؟ واکل الربا، سود کھانا، سود کھوری کرنا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ واکل مال الیتیم، واکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا، یعنی کمزوروں کے مال کو ہڑپ لینا، کھا لینا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر شخص ایک دوسرے کا مال ہڑپنے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ کیسے کسی کا مال ہڑپ لے، کسی کی زمین، کسی کی پراپرٹی اپنے اندر لے کے چلے آئیں۔ اگر کوئی شخص کچھ دن تک دھیان نہ دے اپنے زمین و جائیداد پر، کوئی نہ کوئی ضرور اس کو ہڑپنے والا مل جائے گا۔ تو سامعین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی کی بے جز مال کو ہڑپ نہ کرو۔ اور 6ویں چیز کیا بتایا اللہ کے نبی نے کہ وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، یعنی بزدلی نہ دکھاؤ۔ اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاد کرنا پڑے تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو، کیونکہ پیٹ پھیر کر بھاگنے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طریقے 7ویں چیز ہے کہ والمؤمنات المحسنات الغافلات، کہ بھولی بھالی معصوم مومنہ عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، الزام تراشی نہ کرو، بدکاری اور زناکاری کے الزام نہ لگاؤ۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم لوگ ان سے بچو، یہ ہلاک کو برباد کر دینے والے گناہ ہیں، انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو ہم سب کو کیا چاہیے؟ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بچنے والے ہیں، نہیں، ہم بھی بہت سارے ایسی چیزوں کو انجام دیتے ہیں جو شرک تلے جاتے ہیں۔ شرک فی العبادات، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، یعنی علم میں، عبادات میں، اور بہت ساری ایسی چیزیں عادات و اطوار میں، آنے جانے میں۔ جیسے مثال لے لیجئے کہ آج کل کیا کرتے ہیں لوگ کہ اگر کہیں جا رہے ہیں، کسی نے ٹوک دیا تو کہتے ہیں کیا ٹوک ٹاک کر رہے ہو، مطلب کہ تم اس سے بدشگونی لے رہے ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جا رہا ہے، بیچ میں سے راستے میں بلی وغیرہ کاٹ دیتی ہے راستہ، تو کہتے ہیں کہ آج کا دن ہی صحیح نہیں ہے۔ سامعین، یہ شرک تک لے جانے والی چیز ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس کے اندر آج مسلمان خود گرفتار ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزوں میں سے ہیں جو آج کل مبتلا ہیں، سود خوری، جس میں سے بہت کم ایسے مسلمان ہوں گے جو اس میں مبتلا نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت حقیر و کم تر سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی پر الزام تراشی کرنا، کسی کو بے وجہ پھنسا دینا کسی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے۔
تو میرے بھائیوں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان سارے گناہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو ایک اللہ کی طرف لے کے چلے آئیں، اللہ کو راضی کریں اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جس کو ہم لوگ اہمیت تک نہیں دیتے ہیں۔ ہم دھیرے دھیرے ایسی چیزوں کو اپنا رہے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام جس کی زندگی بھر تربیت دیتے رہے، جو نبی ہمارے لیے تکلیفیں سہتے رہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، اے میری قوم والوں، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک ایسا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، جو تم کو مارے گی، تم پر حملہ کرے گی، تو تم لوگ کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے ایک آواز میں کہا اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو ہمیشہ سے سچا پایا ہے، آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ جب ان لوگوں نے یہ بات کہہ دیا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اے لوگوں سنو، ظلمت و ضلالت، وحشت و بربریت، جہالت و شقاوت کے راستے کو چھوڑ کر عزت و کرامت، شرافت و نجات کے راستے پر چلے آؤ اور کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، تم لوگ معبودان باطلہ سے بچ جاؤ گے، شرک کی برائیوں سے نکل جاؤ گے اور تمہارا رب صرف اور صرف خالق ہو جائے گا۔ ایک صرف اتنی بات ہی سننی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ شرک کی وادیوں میں کوہرام مچ گیا، لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ آخر محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے کہ آج ہمارے دین سے بغاوت کر رہا ہے، آج ہمارے آبا و اجداد کے دین سے پھر رہا ہے، ہماری بات ماننے سے انکار کر رہا ہے، ہمارے معبودان باطلہ پر انگلی اٹھا رہا ہے، یعنی ہمارے معبود پر انگلی اٹھا رہا ہے جس کو آج تک ہم پوجتے چلے آ رہے ہیں۔ تو سامعین، اتنا سننے کے بعد جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے، جو محبت کرنے والے تھے وہ نفرت کرنے لگ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یعنی امت کو شرک کی وادیوں سے نکالنے کے لیے اتنی زیادہ محنت کرتے رہے اور لوگوں کو حق تک پہنچاتے رہے، لوگوں کو حق کی تلقین کرتے رہے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ابھی قریب ہی ایک وقت آنے والا ہے جو کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے جی لوگ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے، لوگ مسلمانوں کی قدر و قیمت کرنا چھوڑ دیں گے۔ کیونکہ مسلمانوں نے ایسے کام انجام دیے ہیں، مسلمانوں نے ایسا شیوہ اختیار کر لیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ ابھی چند دن بعد دیپاولی کا موقع آ رہا ہے، خوب لوگ مٹھائیاں کھائیں گے، یعنی شوق سے ذوق سے ایک دوسرے کی دکانوں پر جاتے ہیں اور خاص اس دن سامان لیتے ہیں تاکہ ہمیں مٹھائیاں ملیں گی۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی فکر کرو، کیا یہی ہے منہج سلف کہ تھوڑے سے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے اپنے عقیدے کا سودا کر دیں، اپنے ایمان کا سودا کر دیں؟ کیا یہی ہے مسلمان کہ جو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کی ہم مٹھائیاں کھاتے ہیں؟ کیا یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے جو زندگی بھر ان معبودان باطلہ سے ہمیں بچاتے رہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس پر غور و فکر کیا جو ہم کھاتے ہیں ان ٹائموں پر، ان وقتوں میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا یہ اسلام نے حلال کیا ہے اس کو؟ ہم بغیر کچھ جانے بوجھے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا خود سوچئے، دماغ لگائیے، کہ کیسے یہ صحیح ہو سکتا ہے جو کہ غیروں کا تہوار ہے ان کے نام پر لوگ کھاتے ہیں، ان کے معبود کے اوپر یہ ساری چیزیں، یہ خوشیاں ہیں جو کہ وہ لوگ خوشی کے طور پر بانٹتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے رامائن کے مطابق کہ جب رام نے اپنی پتنی سیتا اور اپنے بھائی لکشمن کو آزاد کرایا تھا لنکا سے، اور لنکا میں اس کا وَدھ کر دیا تھا، تو پھر اس کے بعد جب ایودھیا میں آیا، پھر اس کے بعد سے بہت سے لوگوں نے، سبھی لوگوں نے خوشیاں منائی، دیپ جلایا، اسی کے بعد سے یہ چیزیں شروع ہو گئی اور لوگ اس دن پوجا ارچنا کرتے ہیں، اس دن لوگ اپنے معبودوں کی اپنی عبادت گاہوں کے اندر چراغاہ کرتے ہیں، اسی کی خوشی میں یہ ساری چیزیں منائی جاتی ہیں۔ لیکن مسلمان تھوڑے سے کھانے پینے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کرو، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر حرام و ناجائز ہے۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو باقاعدے مسلمان جو ہیں،
جو بہت سارے دکان والے مسلمان ہیں وہ بھی باقاعدہ اچھے انداز میں اپنے گراہکوں کو، اپنے کسٹمر کو بطور ہدیہ اور تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تو ان لوگوں کی خوشی ہے، ان لوگ پوجا ارچنا کرنے کے بعد یہ سب دیتے ہیں، بھلے ہی بغیر پوجا کے، بغیر تبرک کے وہ لوگ دے، دکان سے لا کر دے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ تو یہ جو مسلمان کس خوشی میں بانٹ رہا ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کو کس بات کی خوشی ہے کہ ان لوگوں کی تہوار کی خوشی ہے۔ ان لوگ، بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں باقاعدہ ان لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تمہیں دیوالی مبارک ہو، تو تمہیں ہولی مبارک ہو۔ یعنی میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کا ہمارے شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی شریعت کا مذاق خود ہی بنا رہے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں، ہم ایسی غلاظت والی چیز کو کھا رہے ہیں جس کو اسلام کے اندر ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ غیروں کی چیز ہے اور یہ لوگ اس خوشی میں مناتے ہیں کہ اس دن ہم نے پوجا کیا اور اس میں برکت ہوگی، اور یہی ساری چیزیں یہ مسلمانوں کو وہم میں ڈالنے والی چیزیں ہیں تاکہ مسلمان کے اندر عقیدہ خراب ہو، مسلمان بھی ان ساری چیزوں میں مبتلا ہونے لگ جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ آپسی اختلاط کی وجہ سے بہت سارے مسلم لڑکیاں بھی ہندو ہو جاتی ہیں، بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کی طرف بہکتے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اسلام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے خود انہیں موقع دیا ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے اوپر صحیح طور پر چلنے والے بن جائیں، صرف دکھاوا نہ کریں کہ ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارے استاد نے تو باقاعدہ اس کو غلاظت اور ناپاکی کہا ہے۔ چند دن پہلے ہم نے خود پڑھا اور بتا رہے تھے کہ یہ ایسی چیزیں پتہ نہیں کیسے انسان کا دل گوارا کر لیتا ہے کہ ہندوؤں کی چیزیں، غیروں کی چیزیں کھا لیتے ہیں۔ یہ کیسی بھائی چارگی ہے کہ ہم مبارکباد دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کوئی آپسی تفرقے کی چیزوں کو نہیں لیا، کبھی غیروں نے، کافروں نے بھی سامنے رکھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں تو ہم بھی آپ کی معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ مجھے میرا دین مبارک ہے، تم اپنا دین اپنے پاس رکھو، تم اپنا مذہب اپنے پاس رکھو، ہمیں تمہارے دین سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے سے بچیں جس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں اتری ہے۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے ان ساری چیزوں سے بچتے رہیں اور اپنے آپ کو حرام اور حلال کو یعنی تمیز کرنے کی تلقین کریں اور اپنے دل کے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں، توحید پیدا کریں، منہج سلف پیدا کریں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے بچتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے چند دن اور بعد، دیوالی کے بعد چھڑی کے میلہ لوگ باقاعدہ بہت ہی زور و شور سے مناتے ہیں۔ باقاعدہ مسلم کی عورتیں، مسلمان کی عورتیں جاتی ہیں میلوں کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا تہوار ہے جس میں مسلمانوں کے پردے کے بے حرمتی ہے، مسلمان کی عورتوں کو باہر نکال دیا گیا ہے، ان کے پردے کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی گئی ہے۔ اور یہ تو ان لوگوں کا تہوار ہے جس دن چھٹ پوجا کے نام سے اور اس طریقے سے کیا کیا ہوتے ہیں جس کی خوشی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آج مسلمان اتنا ذوق و شوق سے مناتے ہیں، جاتے ہیں، اور نوجوان تو باقاعدہ جاتے وہاں نظارہ بازی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، کیا ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ آج اگر ہم اپنے اندر یہی اسی طرح کرتے رہیں تو آئندہ آنے والی نسلیں یہ سمجھیں گی کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیے، جس کو ہم گناہ تصور نہیں کرتے، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہمارے عقیدے کے اوپر ڈائریکٹ وار کر رہی ہیں۔ ہم ذرا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ آج تو ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر انہیں 1 لاکھ دے دیا جائے ایمان سے پھرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو ایمان سے پھر جائیں گے۔ میرے بھائی، اپنے ایمان کو پختہ کیجئے، ورنہ آج جس طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمان ملکوں کے نام کو بدلا جا رہا ہے اور اسٹیٹ کے نام کو بدل کر مسلمانوں کی پہچان کو ختم کر کے مسلمانوں کی نیست و نابود کرنے کی بہت بڑی سازش ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم امن میں ہیں؟ نہیں، جو پہلے چل رہا تھا NRC اور دیگر کیا کیا چیزیں اس ملک کے اندر لاگو ہوئی اور مسلمان کو نکالنے کی سازش کی گئی، تو یہ ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف کچھ وقت کے لیے روکا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے نام و نشان کو ختم کرنے کے بعد ان کو اس ملک سے نکال لیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم خود سوچیں کہ ہم ان لوگوں کی چیزوں کو اپنا کر ہم کیسے کیسے گناہ کا کام انجام دے رہے ہیں۔
اس لیے میرے بھائی ہمیں ضرورت ہے ان ساری چیزوں سے بچیں اور غیروں کی مشابہت نہ کریں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اندر غیروں کی چیزیں رچ گئی ہیں، بس گئی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ كَانَ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پہلے کی امتوں میں کچھ لوگ ایسی تھی کہ آنے کے بعد وہ لوگ ایسے ان لوگوں کی اتباع کریں گے. آنے والی جو قومیں ہیں یعنی اس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ایسے ان لوگوں کی پچھلے قومی کی اتباع کرنے والے بن جائیں گے، ایسے اندھا دھند اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، نقش قدم پر چلیں گے کہ بالشت اور بازو در بازو سٹا کر چلنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، کہ اگر وہ لوگ گوہ کے بل میں بھی داخل ہو جائے، جو چھپکلی کے مانند ایک جانور ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتا ہے اگر وہ گوہ کے بل میں بھی داخل ہو جائے، سوراخ میں بھی داخل ہو جائیں تو مسلمان بھی اسی کے پیچھے نقش قدم پر چلنے لگے گا. تو میرے بھائیوں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ یہود و نصارہ ہے، یہ مشرکین ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے امت کے سب سے بڑے دشمن ہیں. آج ہم یہود و نصارہ کی اتباع کر رہے ہیں، آج ہمارے مسلمان ان چیزوں کو کوئی فکر نہیں کرتا ہے اور اس طریقے سے ہر ایک چیز کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. نہ انہیں اپنے دین کی فکر ہے، نہ مسلمان ہونے کی فکر ہے، نہ اپنے ایمان کی فکر ہے. ہر چیز اس طریقے سے کر رہے ہیں جیسے ان کی ایمان کا حصہ ہے. آج مسلمان کے بال کٹنگ دیکھ لیجئے، کیا یہ مسلمان کو شیوا ہے؟ کہ یہ مسلمان کی عادت ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی روش ہے. میرے مسلمان بھائیو ذرا غور کیجئے، آج مسلمان کیسے کیسے کپڑے پہن رہے ہیں. یہ ڈیمیج پینٹ اور اس طریقے سے کٹے پھٹے پینٹ، یہ سراسر اسلام کی مخالفت ہے. اللہ کے نبی نے اور اللہ رب العالمین نے تو ہمیں کپڑا فل پہننے کا حکم دیا ہے، اس سطر چھپانے کے لیے دیا ہے. آج اس کو پھاڑا جا رہا ہے، کس کی اتباع کرتے ہوئے؟ غیروں کی اتباع کرتے ہوئے. یہ یہود و نصارہ کی ایجاد ہے، یہ مشرکین کی ایجاد ہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، مسلمان کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے. اور صرف مسلمان نوجوانی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہی ساری چیزیں مسلمان عورتوں میں بھی آ رہی ہیں، یہی ساری چیزیں مسلمان عورتوں میں بھی داخل ہو رہی ہیں. ان کا کپڑا دیکھ لیجئے کس طریقے سے ہے، کبھی کندھے کا فاس پھٹا رہتا ہے. تو آج بہت ساری ایسے نقاب چل گئے ہیں جو کہ سراسر اسلام کی مخالف ہیں. اسلام نے تو پردے کا حکم دیے تاکہ صدر کی حفاظت ہو سکے، لیکن اوپر اس طریقے سے رنگین کپڑے کی طرح اور اس طرح نگ اور موتی اس طرح لگے رہتے ہیں جو انسان کو اٹریکٹ کرنے کا سبب بنے. تو میرے مسلمان بھائیوں یہ سراسر یہودیوں کی ایجاد ہے، غیروں کی ایجاد ہے جو مسلمان کو ان کے دین سے بھٹکانے کی وجہ اور سبب بن رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی ان حرکتوں کو چھوڑ دیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک اللہ والے بنیں. ورنہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے انا من المجرمین منتقمون. یاد رکھو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں، تو وہ جان لے اللہ رب العالمین ایسے مجرموں سے، ایسے نافرمانوں سے ضرور انتقام لے گا. اور اس بات کو بھی یاد رکھیے جسے اللہ انتقام لے اسے کون بچا پائے گا؟ دنیا کی کوئی ہستی اسے نہیں بچا سکتی. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرما بردار بندے بن جائیں. ورنہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا. کہ اے لوگوں جان لو کہ اگر تم ایسے ہی گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار کرتے رہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہاری چہروں کو جہنم میں اس طریقے سے الٹ پلٹ کیا جائے گا کہ تم لوگ جہنم میں جلتے رہو گے، تمہارے چہروں کو فرائی کر دیا جائے گا، اس طریقے سے بھون دیا جائے گا. پھر اس کے بعد انسان کہے گا، ایک مسلمان ہوگا پھر بھی وہ کہے گا اگر دنیا میں اپنی منمانی کرے گا تو کہے گا یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا. کہ اے کاش کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش کہ ہم نے اللہ رسول کی بات کو مان لیے ہوتے تو آج ہم اس طریقے سے جہنم میں نہ جل رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے فلسطینی بھائی اس طریقے سے جہاد کر رہے ہیں، ہمارے دین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، خون کی ہولیاں کھیل رہے ہیں. اور آج کا مسلمان نفس پرستی میں مبتلا ہے، اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہے، اسے کوئی فکر نہیں، ناچ گانے اس طریقے سے میں ملوث ہے کہ اسے ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ کم سے کم اپنے نفس سے جہاد کریں. میرے بھائیوں ذرا غور کیجیے آج ہم کیا کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں جو لوگ ایسے نافرمانی کرتے رہیں گے اور جہنم میں جلنے کے بعد جب انہیں یقین ہو جائے گا تو کہیں گے یقولون
रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून, कहेंगे अपने रब से कि ऐ हमारे रब, हमने आज तेरे अजाब को देख लिया, हमने अजाब को सुन लिया, ऐ हमारे रब हम यकीन करते हैं तू हमें दुनिया के अंदर भेज दे, तो हमें इस दुनिया के अंदर फिर से भेज दे, हम जाकर नेक अमल करेंगे, ज़रा भी तेरी बुराई, ज़रा भी तेरे नाफरमाई नहीं करेंगे, तेरी बात मानेंगे और तेरे नबी की इत्तबा करेंगे। इस बात की गवाही वो खुद अपने मुंह से देंगे। और आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, लेकिन फिर भी हम अल्लाह की मुखालिफत करेंगे। तो फिर इस बात को जान लीजिए, वमन अज़लम मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बी सुम्मा अअरज़ अन्हा, कि इतना कुछ जानने के बाद अल्लाह कहता है उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो हमारी आयतों से फिर जाए, जो हमारी आयतों से इनकार करे, जो इतना कुछ जानने के बावजूद भी अपने पीठ को फेर ले, मुंह को फेर ले, मेरी नाफरमानी करता रहे, तो ऐसे मुजरिमीन से अल्लाह ज़रूर इंतकाम लेगा। मेरे भाइयों, इसलिए हमें ज़रूरत है कि अल्लाह की इताअत करने वाले बने, रसूलुल्लाह की इताअत करने वाले बने और अपने आप को यहूद व नसारा में न बनाए, बल्कि ईमान वाले बने। वरना हमारा क्या होगा? न खुदा ही मिला, न मिसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, यानी हमारा न दीन ही बचेगा न दुनिया बचेगा, हम दोनों एतबार से तबाह बर्बाद हो जाएंगे और हमारा कोई पुरसान हाल ना होगा, न क़यामत के दिन न ही दुनिया के अंदर। आज दुनिया के अंदर मुसलमान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, तो इसकी वजह यही है, इसकी वजह ये मुसलमानों ने खुद को बुज़दिल बना लिया है और सिर्फ और सिर्फ दुनिया के रविश में मुब्तला हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की फ़िक्र है। अगर दीन की फ़िक्र हो जाए तो वो लोग कभी गुमराह नहीं हो सकते, वो हमेशा इस दीन पर डटे रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो हम सबको दीन हक़ पर कायम रख, अल्लाह तो हम सबको हर छोटे बड़े गुनाहों से बचा, अल्लाह तो हम सबको दीन पर चलने वाला बना, हम सबको शिर्क व बिदअत से बचा, हमें तौहीद पर गामज़न फरमा, हमें मनहज सलफ़ इख्तियार करने की तौफ़ीक़ दे। और हमारे फ़लस्तीनी भाई जो आज हमारे लड़ रहे हैं, हमारे मस्जिद अक़सा के लड़ रहे हैं, उन सबको फ़तह अता फरमा और इसराइलियों को, यहूदियों को निस्त नाबूद कर दें, उनको उनके अंजाम तक पहुँचा और हम सबको उनके लिए दुआएं करने की तौफीक दें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।